پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کا، جو لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ آخر مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، اور اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی۔ لوگوں کی گزارش پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز ہے، اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے فاطمہ نام کی لڑکی کا، جو اپنی ماں کے ساتھ شہر کے دور دراز علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو قرآن پاک حفظ کرایا، اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی، تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سی کر اگر کچھ اور نہیں تو کم از کم گھر کے خرچے ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ فاطمہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جن سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ایک دن فاطمہ کے پاس 2 عورتیں آتی ہیں اور بار بار کپڑے سلائی کے لیے فاطمہ کو اشارے کیے جا رہی تھیں، لیکن فاطمہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر فاطمہ کی منتیں کرنے لگیں، فاطمہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سی دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم نے کسی ایسے ویسے درزی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے ہی کپڑا سلواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھے سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سیتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں۔ فاطمہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، ہم تمہیں کچھ زیادہ پیسے دے دیں گے، ہمیں تمہاری ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ ماں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، یہ سلائی نہیں کرے گی، اور پھر وہ اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی، کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑے پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد فاطمہ کی ماں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی تم کیوں آئی ہوئی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کچھ 4 پیسے آ جاتے۔ فاطمہ بولی، اماں میں ایسی ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سی کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر فاطمہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی، اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ جب بھی فاطمہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے فاطمہ نے اپنے پورے دہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر فاطمہ کی شادی کر دی۔ لڑکا غریب ضرور تھا، لیکن فاطمہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا، میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح فاطمہ شادی کے بعد اپنی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، لیکن گھر کا گزارا بھی مشکل سے تھا۔ فاطمہ کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑنے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ فاطمہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب فاطمہ سے کپڑے سلائی کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر فاطمہ کو یہ خوشخبری ملی
اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فاطمہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ فاطمہ کا شوہر فاطمہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو فاطمہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر فاطمہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام پر جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اسے کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد فاطمہ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، ماں بھی خوش، شوہر بھی خوش، فاطمہ بھی خوش تھی۔ لیکن فاطمہ کی بدتمیزی اور بدزبانی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جب اس کی بیٹی کچھ بڑی ہوئی تو اس نے اس سے بھی بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دی۔ بیچاری چھوٹی بچی اکثر سہم کر ایک کونے میں جا بیٹھتی۔ شوہر بیٹی کو اٹھا کر باہر لے جاتا اور جب بیٹی سو جاتی تو فاطمہ کو لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن فاطمہ ایک نہ سنتی، الٹا شوہر کو ہی برا بھلا کہنے لگتی۔ ایک دن فاطمہ کے شوہر نے کہا، دیکھو فاطمہ، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تم کچھ دن صبر سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر فاطمہ نے شوہر سے کہا، ہاں ہاں، تم تو مفت کی روٹی توڑنے والے ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے کمانا ہو یا نہ ہو، منہ اٹھا کر کھانے آ جاتے ہو۔ فاطمہ کا شوہر رونے لگا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور بیٹی کو گود میں اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جب آیا تو چپ چاپ بیٹی کو ماں کے حوالے کر کے خود دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ فاطمہ کو کچھ پچھتاوا سا ہونے لگا۔ اس نے اماں سے پوچھا، اماں، کیا میں واقعی غلط ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹی، ہر انسان کو اپنی غلطی پر نظر رکھنی چاہیے۔ شوہر تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہارے لیے کھانا بناتا ہے۔ اب اگر قسمت میں کمائی کم ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اللہ کسی کو آزما کر ہی آگے بڑھاتا ہے۔ کچھ دن بعد فاطمہ کو تیز بخار ہو گیا۔ دوائیاں کھانے کے باوجود بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فاطمہ کا شوہر فکر مند ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ محلے کے ایک نیک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس فاطمہ کو لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کچھ دعائیں پڑھنے کا مشورہ دیا، لیکن فاطمہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب فاطمہ کو جسم میں شدید درد ہونے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی ماں اور شوہر دونوں بہت فکر مند تھے۔ ایک رات فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل پر کوئی بوجھ رکھا ہو۔ فاطمہ نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کو بہت ستایا ہے۔ اماں، آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ اس کی ماں نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، ماں کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی۔ فاطمہ کا شوہر بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، تم پریشان مت ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی رات فاطمہ کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ شخصیت اس کے قریب آ کر کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں، لیکن تم نے اس کے دیے گئے صبر کا امتحان ٹھکرا دیا۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فاطمہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ وہ مسلسل یہی خواب دیکھ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے وضو کیا
اور پہلی بار دل سے نماز ادا کی۔ فاطمہ نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگی۔ وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگی، یا اللہ، میں نے جو بھی بدتمیزی کی، اپنے شوہر کو جو برا بھلا کہا، جو بھی نافرمانی کی، مجھے معاف فرما دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے صحت فرما۔ اب میں کبھی بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ فاطمہ کی ماں اور شوہر اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر حیران تھے۔ فاطمہ کا شوہر پہلی بار خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اب وہ روز قرآن پڑھنے لگی، نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے لگی، شوہر سے نرمی سے بات کرتی، بیٹی سے پیار سے پیش آتی۔ اللہ نے بھی اس پر کرم فرمایا۔ کچھ دنوں میں فاطمہ کی صحت میں بہتری آنے لگی۔ فاطمہ کا شوہر بھی ایک چھوٹے کپڑوں کے کارخانے میں ملازم ہو گیا۔ اسے مناسب تنخواہ ملنے لگی۔ اب ان کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ فاطمہ کا مزاج اب پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ بہت نرم مزاج اور شکر گزار بن چکی تھی۔ ماں، شوہر اور بیٹی اس پر فخر کرتے تھے، لیکن یہ خوشی بہت زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن فاطمہ نے اچانک سینے میں شدید درد کی شکایت کی۔ سب لوگ اسے لے کر اسپتال کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بھی بتایا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ فاطمہ کی حالت نازک ہے۔ ڈاکٹر نے اسے ICU میں داخل کر لیا۔ ماں، شوہر اور بیٹی باہر دعائیں کرتے رہے۔ صبح خبر آئی، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ فاطمہ کی موت سے پورا گھر صدمے میں تھا۔ اس کی ماں اور شوہر دونوں بہت روئے۔ بیٹی تو بس ماں کے چہرے کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ فاطمہ کا جنازہ اٹھا۔ محلے والوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ فاطمہ کچھ عرصے سے بہت بدل گئی تھی، بہت نیک ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو دفنا دیا گیا۔ اس رات اس کی ماں کو خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر فاطمہ پر عذاب ہو رہا ہے۔ فاطمہ چیخ رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی۔ ماں گھبرا کر اٹھی اور فوراً وضو کر کے نفل نماز پڑھی۔ پھر اس نے قرآن کھول کر فاطمہ کے لیے دعا کی، سورہ یاسین پڑھی۔ دوسری رات اسے دوبارہ خواب آیا۔ اس بار فاطمہ کی روح نے اپنی ماں سے کہا، اماں، مجھے بخش دیا گیا ہے، مگر کچھ وقت کے لیے میری روح پر عذاب آیا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے بدتمیزی کی، اس کا دل دکھایا، اس کی محنت کی ناقدری کی، اپنی زبان سے زہر اگلا۔ میں توبہ تو کر چکی تھی، لیکن میرے بولے ہوئے الفاظ میرے اعمال میں لکھے جا چکے تھے۔ فاطمہ نے مزید کہا، جو عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ عورت شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے اور شکر گزار رہے۔ جو عورت زبان کی کڑوی ہو، اس کے اعمال عبادت کے باوجود کمزور ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ کی ماں روتی جا رہی تھی اور خواب میں اس سے معافی مانگتی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے داماد سے سب کچھ بیان کیا۔ فاطمہ کا شوہر سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی اسے اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ فاطمہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبان کا نرم ہونا، رویے میں شائستگی اور شوہر کی عزت کرنا ایک عورت کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ عورت چاہے جتنی بھی عبادت گزار ہو، اگر اس کی زبان بدتمیز ہے، شوہر سے بد کلامی کرتی ہے، تو اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ شوہر کے لیے نرم مزاج ہونا، اس کا ساتھ دینا، اس کی تکلیف کو اپنا سمجھنا، یہ عورت کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسی عورت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو معمولی سمجھے، اس کی محنت کی بے قدری کرے، زبان سے زخم دے، وہ خود اپنے گھر کی بربادی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور جو عورت صبر، شکر
اور محبت سے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت مر کر بھی دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ آخری سبق: بد زبان عورت دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے اور باحیا نرم دل شوہر کی قدر کرنے والی عورت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔